اگر ایران آج ایٹمی دھماکے کر دے تو کیا امریکہ اور اسرائیل اس پر حملے کی جرت کریں گے؟ ایران کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ کیا ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایران کی موجودہ سیاسی اور مذہبی قیادت میں اختلافات موجود ہیں؟ یا سچ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ہی نہیں؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم تمام سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ پہلی حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ امریکی دفاعی مبصرین اس بات کو مانتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالفرض صلاحیت نہیں بھی ہے تو ایران اگر ایک یا دو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اب یا ماضی میں شمالی کوریا سے خرید سکتا تھا، لیکن اس نے بنا بنایا ایٹم بم خریدنے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ آپشن موجود ہے کہ روس کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث روس نے ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں ایران کی مدد کی ہو۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سینکڑوں روسی سائنسدان اور انجینئرز ایران میں موجود تھے، اب ان میں سے زیادہ تر واپس روس جا چکے ہیں۔ ایران کا سرکاری موقف ہے کہ اس کے ایٹمی ہتھیار بنانے کا اس کا کوئی عزم نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی ایٹم بم کو حرام قرار دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ممالک ایران کے اس دعوے پر مکمل یقین نہیں رکھتے۔ ایران کے پاس اتنا افزودہ یورینیم موجود ہے کہ وہ کئی ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک خیال یہ کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید نے ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے کو اولین ترجیح نہیں دی، بلکہ یہ موقف اختیار رکھا کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے جائیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا تو استعمال کہاں کرے گا؟ اگر اسرائیل یا امریکی فوجی اڈوں پر ایٹم بم پھینکتا ہے تو جواب میں دشمن بھی اس پر ایٹم بم پھینک دیں گے، جس سے صرف تباہی و بربادی ہوگی اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی جگہ ایران نے میزائل پروگرام کو ترقی دی اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنی میزائل اور ڈرون طاقت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ بہرحال مشرق وسطیٰ کی سیاست میں شاید ہی کوئی سوال اتنا زیادہ زیر بحث آیا ہو۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی مسلسل دھمکیوں، سخت ترین معاشی پابندیوں، اپنے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل، یہاں تک کہ اپنے سپریم لیڈر سمیت اہم ترین رہنماؤں کی شہادت کے باوجود اپنا موقف نہیں بدلا۔ گزشتہ 20 برس سے دنیا ایران کی ایٹمی صلاحیت کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہے۔ ایرانی قیادت اچھی طرح جانتی کہ جس دن وہ باضابطہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا اعلان یا ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کریں گے، اسی دن اسرائیل، امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے وسیع فوجی کارروائی کا امکان کئی گنا بڑھ جائے گا۔ سب مل کر حملہ کر دیں۔ ایران ایک ایسی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے جہاں وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھے لیکن باضابطہ طور پر جوہری طاقت قرار نہ پائے۔ ایران کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، جس سے خطے میں ایٹمی کشیدگی بڑھ جائے گی۔ ایران کئی برسوں سے امریکی پابندیوں کے باعث شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی تیل کی برآمدات، بینکاری نظام، غیر ملکی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت پہلے ہی متاثر ہے۔ اگر ایران کھلے عام ایٹمی ہتھیار تیار کر لیتا ہے تو نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ممالک بھی مزید سخت پابندیاں عائد کر دیں گے، جس سے ایرانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مغربی ماہرین کے مطابق ایران نے اب تک جوہری پروگرام کو اس مقام تک ضرور پہنچایا ہے جہاں وہ ضرورت پڑنے پر تیزی سے آگے بڑھ سکے، مگر اس نے آخری قدم اٹھانے سے گریز کیا نہیں اٹھایا۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جوہری ہتھیار اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے اور ان کی تیاری و استعمال کی اجازت نہیں۔ ایران اس مذہبی فتوے کو اپنی سرکاری پالیسی قرار دیتا ہے۔ البتہ مغربی ممالک اور متعدد دفاعی ماہرین اس موقف پر مکمل یقین نہیں رکھتے اور ان کے نزدیک یہ مذہبی موقف سے زیادہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے جسے حالات بدلنے پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایران کی منتخب پارلیمنٹ بھی حکومت پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنی ایٹمی پالیسی تبدیل کرے۔
موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ واپس لے لیں گے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان ضرور کیا ہے۔ اب ظاہر ہے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بعض دفاعی ماہرین ایران کو نیوکلیر تھریش ہولڈ اسٹیٹ یعنی ایسی ریاست قرار دیتے ہیں جو ایٹم بم بنانے کی دہلیز پر کھڑی ہے، دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ملک کے پاس تقریباً تمام ضروری ٹیکنالوجی اور مواد موجود ہے، لیکن اس نے ابھی تک باضابطہ طور پر ایٹمی ہتھیار تیار نہ کیے ہوں۔ اس حکمت عملی سے ایران کو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے مخالفین ہمیشہ غیر یقینی صورتحال میں رہتے ہیں کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو ایران کتنی تیزی سے جلدی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ یہی غیر یقینی کیفیت بعض اوقات خود ایک مؤثر دفاعی ہتھیار بن جاتی ہے۔ بین الاقوامی جوہری مبصرین کے مطابق ایران نے افزودہ یورینیم کے ایسے ذخائر جمع کر لیے ہیں جنہیں اگر وہ مزید اعلیٰ درجے تک افزودہ کرنے کا فیصلہ کرے تو چند دنوں میں ایک یا ایک سے زیادہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے درکار مواد تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ ماہرین کے مطابق صرف افزودہ یورینیم کا موجود ہونا ایٹم بم کے برابر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پیچیدہ انجینئرنگ، دھماکہ خیز نظام، وار ہیڈ کی تیاری، میزائل کے ساتھ انضمام اور قابل اعتماد نظام کی آزمائی جیسے کئی مراحل باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے مختلف ادارے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایران آج سیاسی فیصلہ کر لے تو جوہری ہتھیار کے لیے درکار مواد نسبتاً جلد تیار ہو سکتا ہے، لیکن مکمل قابل استعمال اور قابل اعتماد جوہری وار ہیڈ تیار کرنے میں مزید کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگر مستقبل میں ایران کی اعلیٰ قیادت تبدیل ہو جائے یا اسے محسوس ہو کہ اس کی قومی سلامتی کو حقیقی وجودی خطرہ لاحق ہے تو ایران اپنی پالیسی کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے اپنی سلامتی کی صورتحال بدلنے کے بعد ایٹمی پالیسی تبدیل کر لی۔ اس لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران کی قیادت یہ نتیجہ اخذ کرے کہ صرف ایٹمی ہتھیار ہی ملک کی بقا کی ضمانت دے سکتے ہیں تو وہ اپنی موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سرکاری اعلان یا قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد ایٹمی ہتھیار بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایران کی عسکری طاقت کا ایک اہم ستون اس کا میزائل پروگرام ہے، جسے دنیا کے جدید ترین میزائل پروگراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایران کے پاس خرم شہر، سجیل، عماد، قدر اور شہاب 3 جیسے درمیانے فاصلے کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی رینج تقریباً 1300 سے 2500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر کسی وقت ایران کے پاس قابل استعمال ایٹمی ہتھیار موجود ہوں تو ان میں سے بعض میزائل ایٹمی ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آلریڈی اس کے پاس موجود ہے ایسے میزائل۔ ان میزائلوں کی زد میں اسرائیل، عراق، شام، لبنان، اردن، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے بڑے سے آذربائیجان، آرمینیا اور خلیج و مشرق وسطیٰ میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈے آتے ہیں۔ اس صلاحیت ایران کے میزائل پروگرام کو خطے کی طاقت کی سیاست میں انتہائی اہم بنا دیتی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو صرف 1 یا 2 تنصیبات تک محدود نہیں رکھا۔ گزشتہ برسوں میں اس نے نتنز اور اصفہان سمیت متعدد شہروں اور اہم مراکز پر مختلف نوعیت کی سرگرمیاں جاری رکھی۔ ان میں سے بعض تنصیبات زمین کے کافی نیچے تعمیر کی گئیں تاکہ فضائی حملوں کی صورت میں انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا آسان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے پورے جوہری پروگرام کو ایک ہی حملے میں ختم کرنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، بہرحال امریکہ اور اسرائیل دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے تمام ایٹمی مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن خود امریکی میڈیا اور مبصرین کے مطابق یہ دعویٰ درست نہیں۔ امریکہ اس حوالے سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ آج بھی دنیا کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ایران کبھی باضابطہ طور پر ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کرے گا یا وہ ہمیشہ ایٹمی دہلیز کی اس حکمت عملی پر قائم رہے گا اپنی۔
اس کا جواب مستقبل کی سیاست، ایران کی قیادت، امن معاہدے، امریکہ اور اسرائیل کے رویے، خطے کی جنگی صورتحال اور عالمی طاقتوں کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ فی الحال دستیاب شواہد ثبوت جو ہے یہی بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت اب تک موجود ہے امریکی حملوں کے باوجود، لیکن اس نے اس صلاحیت کو ایٹمی ہتھیار میں تبدیل کرنے کا اعلان نہیں کیا، اور یہی ابہام شاید اس کی موجودہ دفاعی حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔